کے ساتھ ہوا تھا. ہم نے عمران خان وزیر اعظم کو چلتا کیا اور نہ صرف یہاں تک ہم نے غلامی کی بلکہ ہم نے جو ہے عمران خان کو پابا سلاسل کر کے ہم نے زنجیروں کے پیچھے ان کی تصویر بھی دکھائی امریکہ بادشاہ کو کہ یہ ہے جناب آپ کے ڈونلڈ لو کا ہمیں پیغام ملا ہے اور ہم اس حد تک غلامی اور تابعداری کر رہے ہیں. اور یہ ہے حقیقت. نہ تو اس میں کوئی سیکریسی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کا کوئی ایک دفاعی تنصیب کو اس چٹھی اس مراسلے کے ضمن میں جو ہے کوئی خطرے میں نہیں پڑتا تھا. نہ پاکستان کی سوورنٹی نہ پاکستان کی انٹیگریٹی کا اس سے تعلق تھا بلکہ پاکستان کی عزت اور ناموس کو جس طرح سے چیلنج کیا گیا اور جس طرح سے عمران خان سے نے کہا کہ جب تنصیبات کا حوالہ ہوا تو انہوں نے کہا بالکل نہیں. اور پھر اسی طرح انہوں نے ایک اسٹرانگ ڈیماش جو ہے یہ ساری عسکری قیادت میں بیٹھ کر اور NCC کی 2 میٹنگز میں ہوا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے, یعنی شدید قسم کی مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں. یہ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے یا امریکہ کا پیغام بھی ہے, اس لیے سختی سے اس کی جو ہے مذمت کی جائے, اسٹرانگ ڈیماش لکھا جائے. یہ جب آپ تسلیم کرتے ہو تو پھر اس کے بعد کون سی بھائی سیکریسی رہ جاتی ہے. اور آج عمران خان اس کیس میں اندر ہے. باہر کا اس کی جو ہے اگلے ہفتے کے لیے نوٹس ہوا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے قانونی اور آئینی, چونکہ اس میں کسی شک کا اطلاق نہیں ہوتا ہے, کسی کرمنالٹی کا کسی دنیا کے کسی ضابطے اور ذائچے کے تحت نہیں ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ان کی ضمانت ہو جائے گی. جو مسز عمران خان ہے انہوں نے ایک نالش کر رکھی تھی کہ مجھے روز FIA بلا کر کبھی آڈیو لیکس جو ہے اس طرح کی, کبھی فون ٹیپنگ اس طرح کی جو ہے یہ پلے کرتے ہیں, ری پلے کرتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں, ری ٹویٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ وائس میچنگ کروائیں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں, روز بلا کر یہ جو ہے کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو جو ہے ایک تو یہ آڈیو لیک, ویڈیو لیک جو پاکستان کے عوام کے استحقاق کو مجروح کیا جا رہا ہے, ان کی پرائیویسی کو مجروح کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 9 ان کے زندگی کے حق کو, کیونکہ زندگی کا حق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے, تمام تر آسائشیں اور آزادیاں ہوتی ہیں. اور آرٹیکل 14 جس میں ڈگنیٹی ہے, تو ہوم اینڈ ہرٹس کی, گھر کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ, وہ ان کی شدید پامالی کی جا رہی ہے. اور یہ صرف بشرا بی بی نے اپنے لیے نہیں کی ہے بلکہ پاکستان کے سارے عوام کے لیے کی ہے جن کے فون جو ہے اس طرح سے بگنگ ہوتی ہے, فون ٹیپنگ ہوتی ہے, آڈیو لیکس کیے جاتے ہیں, پھر توڑ جوڑ مروڑ کے ان کو جو ہے ریلے کیا جاتا ہے. سارے ٹی وی شوز جو ہے تابعداری سے غلامی کرتے ہوئے ان کو دکھاتے ہیں, بار بار دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بشرا بی بی جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ اس طرح کے احکامات دے رہی تھیں یا اس طرح کی جو ہے چیزیں کر رہی تھیں, یا توشہ خانہ کا کیس ہو یا القادر کا کیس ہو یا کوئی بھی ہو اس میں ہوتا ہے. تو اس میں بھی جو ہے, اور پھر ساتھ ہی نجم ثاقب جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے, ان کے بیٹے کی بھی ایک نالش تھی اسی نوعیت کی کہ انہیں جو ہے پارلیمان کی کمیٹی کے سامنے کس طرح سے راجہ پرویز اشرف جو ہے اسپیکر ہیں, انہوں نے کیسے ایک کمیٹی بنا دی جبکہ یہ ٹرائکوٹمی آف پاور یعنی آئین کی روح کے ہی متصادم ہے. کیونکہ آئین میں بڑا واضح ڈیلینیٹ کیا گیا ہے اختیارات کو. لیجسلیچر کے اپنے اختیارات ہیں, ایگزیکٹو کے اپنے اختیارات ہیں اور جو ہے جوڈیشری کے اپنے اختیارات ہیں. ایک دوسرے پر اس کو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں بھی ایک براڈر اسپیکٹرم میں جو جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے سبھی کو آج کے لیے بلایا ہوا تھا. اٹارنی جنرل باوجود کسی مصروفیت کی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کسی اور مقدمے میں وہ مصروف ہیں, اس لیے ان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ اسے جو ہے التوا کیا جائے. انٹیریئر منسٹری کی جانب سے جواب آتا ہے, اسی طرح ڈیفنس منسٹری کی طرف سے جواب آتا ہے, ان کے سیکرٹری سارے دیتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے لا منسٹری کی طرف سے بھی جواب آتا ہے, اور پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے بھی جواب آتا ہے. اور چاروں اداروں نے کہا ہے, مزے کی بات دیکھیں کہ انہوں نے قانون تو بتا دیے کہ جی 1858 کا ٹیلی گراف ایکٹ ہے, اس کی دفعہ فلانی ہے جس میں ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ٹیلی گراف ایکٹ جو ہے 1996 کا ہے, اس میں فلانی شک ہے. اسی طرح
2013 کا جو ہے انکوائری ایکٹ ہے فلانا جس میں یہ شکیں ہیں، اور اسی طرح جو ہے 2016 کا پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے 2016، اس کی فلانی شکیں ہیں۔ او بھائی آپ نے قانون تو بتا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ستمبر 2022 کو ستمبر 2022 جب شہباز شریف کی حکومت تھی، جب عمران خان کے معاملات کب کے یہ اپریل 2022 میں ختم ہو چکے تھے۔ یہ ویڈیوز تو آپ دکھا رہے ہیں، اس کے پہلے کی دکھا رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ستمبر 2022 میں ہمیں یہ ملی کہ یہ جو ہے اس طرح لیکس ہو رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی، اور اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کے بعد ایک کمیشن کا بھی انعقاد بنایا گیا جو اسٹے ہوا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میں نے آج بتایا کہ ان چاروں کی جوابات سے اگر دیکھیں تو یہ مان لیا گیا ہے، تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسا ذائچہ نہیں تھا جس کے تحت یہ ویڈیو کی گئی ہیں، آڈیو کی گئی ہیں، ٹیپنگ کی گئی ہے۔ جیسے آپ نے بڑا پچھلا واضح لکھا تھا، کس نے ٹیپنگ کی ہے، کوئی نہیں مان رہا کس نے ٹیپنگ کی ہے۔ کس نے اس کو لیکس کیا ہے، کوئی نہیں مان رہا کس نے لیک کیا ہے۔ کس کی اتھارٹی تھی، کس نے آتھرائزیشن کی، کس نے اختیار دیا تھا، کوئی ایسا اس میں شائبہ ذکر تک نہیں ہے۔ تو آج فار آل پریکٹیکل پرپزز ہماری پٹیشن کو مان لیا گیا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی آتھرائزیشن، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو کسی کو اختیار دیتی ہو کہ آپ کسی کے فون کو ٹیپ کریں، کسی آڈیو کی بگنگ کریں، کسی اس کو لیک کریں، اور کسی سوائے اس کے کہ آپ نے ایک لا قانونیت کی انتہا کر کے آپ نے کسی کو بدنام کرنا ہے، اور کسی کو آپ نے مضمون ویسے تو پیمرا جو ہے، ویسے تو پیمرا ہر ایک کو پکڑ لیتی ہے، میڈیا کو بھی پکڑ لیتی ہے، پابندی بھی لگا دیتی ہے، بندش بھی لگا دیتی ہے، لوگوں پر بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ اس کو نہیں دکھائیں گے۔ تو پیمرا یہ کیسے دکھا رہی ہے؟ ایک غیر آئینی، غیر قانونی جو ہے، جو ٹیپ کی جا رہی ہے، جو بگنگ کی جا رہی ہے، جو آڈیو لیکس دی جا رہی ہیں، وہ پیمرا کیوں نہیں پوچھتا کہ کس قانون کے تحت، کس ضابطے کے تحت، چاہے اخلاقی ہو چاہے قانونی ہو، آپ کیسے کسی کو داغدار کر رہے ہو، کیسے کسی کی آپ کنورسیشن پرائیویٹ اس پہ دکھا رہے ہو۔ آپ نے پرائیویسی کی انتہا بریچ کر دی، آئین کے آپ نے تمام شکوں کی جو ہے آپ نے پامالی کر دی ہے، اور آج کے جواب میں کوئی اس کا ایک ہیلے کا جواب نہیں دیا ہے کہ کس آتھرائزیشن کے تحت پرائم منسٹر ہاؤس، سابقہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بگنگ ہو رہی تھی، اور کس ضابطے کے تحت، یا کس آتھرائزیشن کے تحت، یا کس قانون کے تحت، یا کس حکم کے تحت آپ یہ لیک کر کے آپ دکھا رہے تھے۔ تو جب بنیاد ہی غلط ہو، بنیاد ہی غیر آئینی ہو، بنیاد ہی غیر قانونی ہو، تو اس پر کوئی عمل، کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ آج بی بی کے کیس میں، بشرا بی بی کے کیس میں کوئی آپ جو ہے ہیرسمنٹ کاز نہیں کریں گے، کوئی آپ اس پر جو ہے تادیبی کارروائی سے اعتراض کریں گے، قانون کے برعکس کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس کا ان آڈیوز اور ویڈیوز کی بنا پر بشرا بی بی کے خلاف۔ تو اب یہ ان کے لیے تاریخ مل گئی ہے، کیونکہ سارے جو ہے سرکار کی جانب سے ان کو سوائے طوالت کے، سوائے تساہل کے، سوائے تاریخیں لینے کے، جب آپ کے پاس جواب نہ بن پائے تو پھر آپ اسی طرح لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ بہرکیف اللہ ہے، اور پاکستان میں انشاءاللہ ہم قانون کی بالادستی لے کے آئیں گے، عدالتوں کے وکلاء کے تعاون کے ساتھ، اور آئین پر عملداری انشاءاللہ ہوگی، اور یہی عدالتیں جو ہے ضامن ہوں گی پاکستان کے بنیادی حقوق۔ حسن صاحب بتائیے گا، آپ کو پارٹی بار بار شو کاز نوٹس کر رہی ہے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ آپ کو تو پارٹی نکال دی ہے۔ بات اتنی بڑی قومی باتیں ہو رہی ہیں، ملک کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میری ذات کو لے کے کھڑے ہو گئے، اور میری ذات کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل 17 پڑھ لیں، جس نے نوٹس دیا ہے وہ ذرا قانون اور آئین پڑھ لیں۔ او بھائی، آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے ہو کہ کسی کا وکیل کیوں ہوتا ہے۔ اگر مجھ پہ یہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے وکیل کیوں بنے ہو، تو یہ میرا آئینی اور بنیادی حق ہے۔ میں کوئی کسی کا ملازم نہیں ہوں نجی، نہ کسی کے ساتھ میں نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ میں کسی اور کا وکیل نہیں بنوں گا۔
और पीपल्स पार्टी ने किसी और को वकील बनाया होगा, लसीफ खोसा पहले से ही अल्लाह का फजल है एक नामवर वकील था, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। और साइफर का कहा गया कि जी रियासती जो है वो उसके ख़िलाफ़ आपने किया, वो अगर रियासत साइफर को रियासती इशू है तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। 25 करोड़ आवाम की गैरत और हमीयत को जिस डोनाल्ड लू ने ललकारा है, हम उसको रियासती पॉलिसी कह रहे हैं। और रियासती पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि डोनाल्ड लू को आपने जो जवाब दिया है डिमोश, आप तकाजा करें कि इसको हुकूमत अमेरिका इसको बर्खास्त करे, डिसमिस करे और अपने आप को जो है इससे मुबर्रा करे कि इस इल्ज़ाम से, वो बजाय इसके कि आप प्राइम मिनिस्टर को चलता करते हो और फिर उसे अंदर कर देते हो। ये रियासती पॉलिसी नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है, रियासत अवाम है, अवाम है, अवाम को तो हमने मिट्टी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अवाम को ज़रा आजमाओ, आज इलेक्शन का ऐलान करो, आज इलेक्शन में अवाम को देखो फिर किसको जो है किसकी ज़मानतें ज़ब्त होती हैं और कौन जो है वो मैसिव मैंडेट लेके पाकिस्तान पर छाता है, ये रियासत किसकी बनती है। तो ये इस तरह के नोटिस से मुझे कोई फर्क, आपकी इतलाएँ जो होंगी मैं अपने पेशे को तरजीह देता हूँ। जब मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लगा हुआ हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलविदाई वो इशाइये हों, तो मैं माजरत करता हूँ बाकी हर चीज़ से, क्योंकि ये मेरा पेशा है और पेशे पर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, आज तक नहीं किया है, ना मैं करने दूंगा किसी को भी, फैमिली को भी नहीं। और पॉलिटिकल पार्टी भी एक फैमिली होती है। तो ये मेरा एक क्रेडिबिलिटी है जो मैंने अपने पेशे में कमाई है और मैं इस क्रेडिबिलिटी को किसी कीमत पर जो है नीचे नहीं लगने दूंगा। मैं जिस केस से करता हूँ मैं दिल से उस केस में घुस जाता हूँ और उसके बाद मैं पैरवी करता हूँ। उसका अल्लाह ही फिर मेरा ज़ामिन होता है और मुझे किसी की परवाह नहीं होती। नए चीफ जस्टिस से क्या उम्मीदें हैं सर? नए चीफ जस्टिस से हमें बहुत उम्मीदें हैं। देखें, नए चीफ जस्टिस एक दबंग शख्स हैं, उनके पिछले जो है ज़ाती उनका जो है ज़ाहिर है कि उमर साहब बंदियाल साहब से उनकी ज़ाती परखाश थी, क्योंकि उन्होंने तो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था और अगर उनका फ़ैसला मेजॉरिटी होता तो फिर आज वो जज भी ना होते, चीफ जस्टिस भी ना होते, तो फिर ज़ाहिर है इंसान ही होता है। तो उनका जो मैं समझता हूँ वो तलखी ख़त्म हो गई होगी और आज से वो एक जो है दबंग चीफ जस्टिस के तौर पर आएंगे और कौम को भी उनसे बहुत तवक्कुआत हैं कि वो आइन पर अमलदारी करेंगे, बाय द बुक जाएंगे और हमें तवक्को है कि वो सभी को साथ लेकर हद तक ना हो। ये बात इफ्तिखार चौधरी ने भी कही थी और उसके बाद आखिर में 2 प्लॉट्स लेकर चले गए थे। तो ये जो है अल्लाह करे कि ये इस पर अमलदारी हो, सभी जजेस इसको भी माने। देखें, थोड़े पीक्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, इस आवाम बेचारी तो भूख मर रही है, फाकों पर आई हुई है, बिजली के बिल नहीं दे रहे, इनके एक एक के ज़रा पर्क्स तो देख लें। ये मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेट्स और जो है सरकारी मुलाजिम और जजेस जो हैं, ये बजाय इसके कि अपना बगैर सूद के ये कर्जे लेते रहें, ये इनको चाहिए कि ये अपने प्रिविलेजेस एंड पर्क्स सारे तर्क कर दें, तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता है। अवाम पर बोझ मत डालें, गरीब तर होता चला जा रहा है, बढ़ रहा है। अदालती कार्रवाई पीटीवी पर नशर होने की भी इत्तलात आ रही हैं, इस हवाले से क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ वो ओपन हो, हम तो चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो। जो देखें, इंसाफ वो है जो सबको होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ या कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए, मीडिया के ऊपर से पाबंदी खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो 1 करोड़ बाहर बैठा हुआ है, 1 करोड़ हमारा एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी डियास्पोरा, उसको हक के वोट भी दो, उसको हक इलेक्शन लड़ने का वो हक भी दो, उसको हुकूमत बनाने का भी हक दो। क्योंकि अगर 1 करोड़ बंदा आपका अपनी ओनरशिप समझता है तो पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे, यकीन करें। लेकिन ओनरशिप दें, पाकिस्तान के अवाम को भी ओनरशिप दें। जब ओनरशिप देंगे, ये टैक्स भी देंगे, ये पैसे भी देंगे। लेकिन अगर इन्हें होगा कि ये पैसा मेरा इनके अल्ले तल्लों पर खर्च होगा, और जब इनको ये बाबर होगा तो टैक्स भी नहीं देंगे कि हमारे ऊपर डंडे बरसाएंगे, हमारे ही चादर और चार दीवारी को ये जो है पामाल करेंगे, हमारी ही औरतों को, हमारे ही बच्चों को, बच्चियों को ये उठाकर लेकर जाएंगे, तो अदलिया की तज़हीक करेंगे, अदालत को भी नहीं मानेंगे, तो फिर कौन भाई टैक्स देगा, कौन पैसे लेके आएगा इसको? तो मैं समझता हूँ कि आप बहाल करें जमहूरियत को, एतमाद करें अवाम पर,